बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर कुछ अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। लाहौर के अंदर जौहर टाउन में एक धमाका हुआ है जिससे 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुताद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आपको बताएंगे कि धमाका किसने करवाया है और भारतीय मीडिया इस धमाके की किस तरह से कवरेज कर रहा है। फिर नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे FATF का एक बड़ा फैसला आने वाला है पाकिस्तान के हवाले से। क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा या फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयान था एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देने का, इसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ्रीका के अंदर एक दूसरे पर सबकत लेने की, बालादस्ती हासिल करने की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। भारत कीनिया के साथ राबते कर रहा है लेकिन कीनिया के फ़ौजी ओहदेदार पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। आखिर भारत अफ्रीका के अंदर चाइना क्यों बनना चाहता है, पाकिस्तान भारत को काउंटर करने के लिए अफ्रीका में क्या कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर मुर्तज़ा बाजवा का जो हालिया दौरा आज़रबैजान है जिसमें बड़े अहम माहिदे हुए हैं, ये माहिदे भी आपको बताएंगे कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और भारत इस हवाले से क्यों परेशान है और क्यों प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरा दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आपने हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और अपडेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जान सकते हैं, यूट्यूब पर शायद आप ना देख पाएँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले आज जो लाहौर के अंदर जौहर टाउन का इलाका है जहां पर एक धमाका हुआ है। जो इब्तदाई इतलात हैं कि मोटरसाइकिल के अंदर धमाका या धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था जिसके बाद वहां खड़ी हुई गाड़ियों को और गुजरते हुए लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब तक की इतलात ये हैं कि 10 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हैं जबकि 3 से 4 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात सामने आ रही हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट हैं, यानी धमाके के आधे घंटे बाद की ये वीडियो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस हवाले से नाज़रीन काम जो हमारे पास अपडेट्स हैं कि भारतीय मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर धमाका हो गया है। आप जानते हैं एक वक्त था भारत और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को धमाकों का मुल्क करार दिया जाने लगा, पाकिस्तान को बदनाम किया जाने लगा। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारों, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कामयाब कार्रवाइयों के बाद, कुर्बानियों के बाद, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी से पाक हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने जितने भी भारत की रॉ एजेंसी के दहशतगर्द थे जो कुलभूषण यादव की शक्ल में थे या फिर BLA की शक्ल में थे या फिर अफ़गानिस्तान से जो अमरीका प्रॉक्सी वार खेल रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको ख़त्म किया। और अब नाज़रीन काम एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जीत रहा है, अफ़गान तालिबान इस्लामी हुकूमत बना रहे हैं और अमेरिका को पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है, अमेरिका को पाकिस्तान सीना तान कर जवाब दे चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट कहकर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के आज़ाद मौक़िफ़ के ज़रिए से मशहूर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें दुश्मनों को हज़म नहीं हैं और खुफिया ताकतों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए धमाके शुरू करवा दिए हैं। नाज़रीन भारत का मीडिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत को भी तकलीफ़ है, अमेरिका को भी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दिए हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका और NATO के इनखला के बाद जो अमेरिका ख़ित्ते से निकल रहा है, इससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की हुकूमत को और इलाकों को टारगेट करना चाहता है। इसलिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इस तरह के वाक़यात की जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियाँ हैं वो मौसूल हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे, सलामती के इदारे और हुकूमत पाकिस्तान इन साजिशों को भी रोक लेंगे और दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और भारत को बताएगा कि जो दहशतगर्दी तुम पिछले 70 सालों से कर रहे थे, अब उन दहशतगर्दी का मुकाफ़ात अमल है, अब उनका बदला लेने का वक्त है और पाकिस्तान भारत को तोड़ कर दिखाएगा। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं FATF के इजलास के हवाले से। आप जानते हैं FATF का एक इजलास हो रहा है
اور یہ اجلاس 23 اور 24 جون کو اس نے فیصلہ سنانا ہے۔ اس اجلاس کے بعد پاکستان کو 27 پوائنٹس دیے گئے تھے کہ پاکستان ان پوائنٹس کے حوالے سے پیش رفت کرے، آگاہی فراہم کرے۔ پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان دہشت گردوں کی منی لانڈرنگ کرتا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو فنڈ کرتا ہے، یہاں تک کہ بھارتی پروپیگنڈے کو FATF نے بھی لیا اور بھارت کی ماں پر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان نے 26 پوائنٹس پورے کر لیے ہیں اور 1 پوائنٹ اس پر بھی پیش رفت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ FATF کی تمام سفارشات پر ہم عمل کر چکے ہیں اور ان کے جو اعتراضات تھے ان کو حل کر چکے ہیں۔ اگر اب بھی FATF پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھتا ہے تو پھر FATF کی کریڈیبلٹی پر سوال ہوگا کہ FATF بھارت کی جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کا شکار ہے اور پاکستان کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں جواب دیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے گا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے صحافی جو طلوع میڈیا سے متعلق ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور سوال کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کیا شہید ہیں؟ کیا اسامہ بن لادن کو جو شہید کہنے کا بیان ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک لمبی سانس لی اور کافی سوچ و بچار کے بعد جواب دیا کہ میں اس پر جواب نہیں دوں گا، یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے اور ہم اس پر میں توقف کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں اگر پاکستان کے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسامہ بن لادن شہید ہیں، اور یقیناً وہ شہید ہیں، پاکستان کیا دنیا بھر کی عوام انہیں امریکہ کے خلاف لڑنے والا ایک ہیرو تسلیم کرتی ہے، تو اگر پاکستان کے وزیر خارجہ انہیں شہید کہتے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان FATF کے ریڈار پر آتا اور FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے کبھی نہ نکالتا۔ تو یہ ایک ڈپلومیسی ہے جو بیان دیا گیا شاہ محمود قریشی کا، FATF کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے، جو بیک ڈور پالیسی ہیں، جو پردے کے پیچھے سے جو پالیسی بنتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، جو دنیا کے سامنے نظر آتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ اس لیے اندر کی خبریں رکھنا اور اندر کے حالات کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال لازمی کام FATF جیسا بدنام زمانہ ادارہ جسے بھارت کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، بھارت پر پابندیاں لگانی چاہیے، وہ بھارت جہاں پر پچھلے 1.5-2 ماہ کے دوران 2 ایسے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں یورینیم کی جو مقدار ہے وہ عام جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں پکڑی گئی ہے۔ کئی کلو یورینیم پکڑا گیا ہے جو بلیک مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں یورینیم کے ذریعے سے دھماکہ خیز، یہ ایک دھماکہ خیز مواد ہے جس کے ذریعے جو ایٹمی ہتھیاروں میں، جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بھارت کی دہشت گردی واضح ہے، بھارت کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے، لیکن بھارت کے خلاف FATF ایکشن نہیں لیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی طاقتیں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے اور بیدار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو FATF اگر گرے لسٹ سے نہیں نکالتا ہے، پاکستان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، پاکستان انشاءاللہ پھر بھی ترقی کرے گا۔ جتنا راستہ تم روکو گے، جتنا تم پاکستان کو دباؤ گے، انشاءاللہ پاکستان اتنا ہی ابھرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان افریقہ کے اندر جاری جو مسابقتی جنگ ہے اس حوالے سے۔ ناظرین کرام، بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کینیا کا دورہ کیا ہے اسی مہینے، اور کینیا کے ساتھ باہمی تعلقات پروموٹ کرنے کے لیے بھارت بڑی کوششیں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام کینیا نے بھارت کو کئی ٹن جو امداد ہے وہ بھی فراہم کی تھی کورونا کی وجہ سے، حالانکہ کینیا ایک غریب ملک ہے، لیکن ناظرین کرام بھارت کینیا کے ذریعے سے اور دیگر ملکوں کے ذریعے سے بھارتی اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مصروف ہے۔ تو ایک طرف سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ کینیا سامنے آیا، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جس طرح سے چائنا دنیا بھر میں غلبہ حاصل کر رہا ہے، دنیا بھر کے اندر جو بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ منصوبہ ہے یا دیگر جو انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر رہا ہے، اسی طرح سے افریقہ کے اندر جو بھارت ہے یہ بھی غلبے کے لیے کوشاں ہے تاکہ افریقی ممالک کو اپنے ساتھ جوڑے، افریقی ممالک کو ہتھیار فروخت کرے، جہاز فروخت کرے اور میزائل فروخت کرے۔ لیکن ناظرین کام پاکستان بھارت سے بڑھ کر ہے، پاکستان بھارت کی ہر سازش کو توڑنا جانتا ہے۔ جہاں سے بھارت اپنے پروگرام شروع کر کے ختم کرتا ہے، پاکستان کے پروگرام وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں کینیا کے جو چیف آف ڈیفنس ہیں، یعنی جو کینیا کے ڈیفنس فورسز یا ڈیفنس جو ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، ان سے متعلق تمام اداروں کے جو سربراہ ہیں، جن کا نام جنرل رابرٹ
کریوکی ہے، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ندیم رضا نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کا استقبال کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کینیا ہو یا پھر صومالیہ ہو یا پھر نائجیریا ہو، یہ پاکستان کو اپنا ایک دفاعی پارٹنر سمجھتے ہیں۔ نائجیریا نے پاکستان سے ابھی حال ہی میں JF-17 طیارے خریدے ہیں اور کینیا بھی پاکستان سے دفاعی اسلحہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو جو کینیا کی فوج ہے، کینیا کی ملٹری ہے، کینیا کا جو ڈیفنس کا ادارہ ہے، وہ پاکستان سے تعلقات کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ تو ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کینیا کے اندر اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے یا بھارت افریقہ کے اندر اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے؟ پاکستان تمام افریقی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے رکھتا ہے، دفاعی تعلقات رکھتا ہے، اور افریقہ کے ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، پاکستان سے اسلحہ خرید رہے ہیں۔ بھارت کے بھراموس میزائل ہوں یا بھارت کے تیجاس نامی کچرا جہاز ہوں، اسے دنیا نہ تو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے، اور دنیا کو پتہ ہے کہ JF-17 طیاروں نے بھارت کے MiG-21 اور MiG-29 طیارے کئی بار گرائے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ دنیا بالخصوص افریقہ کے ممالک تعلقات بنا رہے ہیں، اور یہ بھارت کو ایک بڑا سرپرائز ہے پاکستان کی جانب سے۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی۔ یہ خبر بنیادی طور پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمرجیت باجوہ کا آذربائیجان کا دورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین جنرل باجوہ نے 2 روز پہلے آذربائیجان کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کی جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام علیف، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک ایسا استقبال کیا گیا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا آذربائیجان کے اندر جو شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو، کیونکہ پاکستان نے آذربائیجان کو ایک تاریخی فتح دلائی ہے۔ جی ہاں، کاراباخ کا علاقہ 30 سال بعد جو آذربائیجان نے آزاد کروایا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی بڑی کامیابی تھی، پاکستان کا بڑا رول تھا۔ اگرچہ ترکی نے بھی اس میں رول پلے کیا ہے، لیکن پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ملٹری بھی آذربائیجان کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے نئے ملٹری معاہدے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے جدید لڑاکا JF-17 طیارے اور پاکستان سے ٹینک اور پاکستان سے میزائل آذربائیجان نے خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کا دفاعی جو ایک طرح سے طاقت ہے اسے اہمیت مل رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ دنیا دفاعی معاہدے کر رہی ہے، نہ صرف دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں بلکہ معاشی اور تجارتی معاہدے بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے اطلاعات ہیں یا رپورٹس ہیں کہ پاکستان کا سی پیک اور گوادر پورٹ میں آذربائیجان نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ آذربائیجان کے اندر گیس کی بڑی وافر مقدار موجود ہے۔ پاکستان سنٹرل ایشیا تک رسائی چاہتا ہے، ایکسس چاہتا ہے۔ اس کے لیے آذربائیجان نے پاکستان کو راستہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان سے ترکی تک جو ٹرین سروس کا ایک منصوبہ تھا اس میں بھی آذربائیجان شامل ہو چکا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان الحمدللہ ترقی کر رہا ہے۔ دشمن اگرچہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والی قوم ہو وہ ہمیشہ فاتح رہتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے پاکستان کو، یا پاکستان کے اندر جو امانت اور دیانت کا سسٹم ہے اسے بہتر کرنا ہوگا۔ کرپشن کے خلاف جو احتساب کا عمل ہے اسے مزید پروموٹ کرنا ہوگا، اور جو غدار ہیں، جو صحافی ہیں، جو بھارت کی زبان بولتے ہیں یا پھر امریکہ کی زبان بولتے ہیں، ان کو لٹکانا ہوگا، ان کو سزائیں دینا ہوں گی۔ انشاءاللہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا، اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنا کردار اور رول پلے کرے گا، اور بھارت جیسے دہشت گرد ممالک کا خاتمہ کرے گا جہاں پر 20 سے 30 کروڑ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر کو آزاد کروائے گا، فلسطین کی آزادی، افغانستان کی آزادی کے لیے رول پلے کرے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔